السلام علیکم، بولو جناب میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. سر کیا حال ہیں؟ سر بہت اچھے حال ہیں. ہیپی نیو ایئر. سر آپ کو بھی بہت ہیپی نیو ایئر. بالکل. اور بہت زیادہ ہم نے دیکھا اس دفعہ سرکار نے بڑھ چڑھ کر نیو ایئر منایا. بڑا انکلوسیوٹی تھی، بہت ایونٹس تھے، بہت فائر ورکس تھے، اور زیادہ جگہ پر امن و امان کی صورتحال بہت اچھی رہی. بہت کم جگہیں ایسی تھیں جہاں سے ہمیں ایسی ویڈیوز موصول ہوئیں جہاں پر منچلوں نے تھوڑی سی توڑ پھوڑ کی، لیکن اوور آل اگر دیکھیں تو بہت ہی اچھی طرح مینیج ہوا. بہت اچھی طرح مینیج ہوا ہے سر. اور اگین ایک نیو ایئر جو ہے وہ کوئی ایسی کیا کہنا چاہیے سیلیبریٹری چیز نہیں ہے جو ہمارے ملک کے اندر ہوتا ہے کہ جی نیا سال آ رہا ہے تو اس کے اوپر نا جشن منایا جائے. ہمارے اور قسم کے تہوار ہوتے ہیں ان کے اوپر کرتے ہیں. بٹ اس سال آئی ایم ویری ہیپی کہ پنجاب گورنمنٹ نے دے اسٹیپڈ اپ اور ان کی ایک سیریز آف جو چل رہی ہے کہ بسنت بھی ریگولائز ہوگی، اس کی ہم کسی دن تفصیلی بات کریں گے. اس کے علاوہ نیو ایئرز ہو جائے، کرسمس ہو جائے، اور آپ کا بہت سارے ایسے پروجیکٹس پنجاب گورنمنٹ کے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں جو وہ کر رہے ہیں. ان میں سے واگا بارڈر کے آس پاس ایک چیز ہو رہی ہے. سو دا پوائنٹ از کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک چیز ریئلائز کر لی ہے جو ہم ہمیشہ شو پہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے لوگوں کو مواقع دینے ہیں. اب لبرٹی چوک کے مناظر جو ہیں لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے، وہاں پہ ایک لوگوں کی بھیڑ تھی، مینج تھی، اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ بلکہ وہاں پہ فائر ورکس کا اسپیکٹیکل جو تھا وہ بہت زبردست تھا. جن آپ جگہوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ تھوڑے منچلوں کی جوش جو جذبہ جو تھا وہ ذرا آپے سے باہر ہو گیا تھا، وہ اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. لیکن چلیں وہ ایک اور ڈبیٹ ہے، کسی اور دن کر لیں گے. بٹ آل ان آل اٹ واز اے گڈ نیو ایئر سیلیبریشن. سب نے، میں لاہور کی حد تک بات کر سکتا ہوں، باقی مجھے نہیں پتا. بٹ آنورڈس ٹو 2026 اینڈ ٹو بیٹر تھنگس، گریٹر تھنگس. ملک انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، مزید بہتری کی طرف جائے گا، تو وی لک فارورڈ ٹو اٹ، اور ہم ساتھ ہوں گے آپ کے. ہاں جی بالکل. اور اس اسنا میں بہت ضروری ہے کہ جو ہاؤس ہولڈ اکنامک سروے آیا ہے ابھی جی اس کے اوپر بات کی جائے. اور اس میں کچھ بنیادی چیزیں اس سے پہلے کہ ہم ڈائیو ان کریں باقاعدہ، وہ یہ ہے کہ اس میں جس طرح سے آمدن اور اخراجات لکھے گئے ہیں، یہ ماہانہ جو ہیں، یہ آپ نے خوش نہیں ہونا، یہ انفرادی نہیں ہے، یہ ہاؤس ہولڈ کے ہیں. کہ مطلب ایک گھر ہے، اس میں باپ بھی کماتا ہے، بیٹا بھی کماتا ہے، بہو بھی کماتی ہے، یا ایک بہن بھی کماتی ہے، تو ہاؤس ہولڈ کی جو انکم ہے وہ اتنی ہے. انفرادی نیٹ انکم کہہ لیں. ایگزیکٹلی. انفرادی ہوتی تو پھر تو پاکستان بہت زیادہ ترقی یافتہ شاید مانا جاتا. اچھا، اسی طرح جو اس میں کرائے کے گھر پہ رہنے والے ورسز ذاتی گھر کے رہنے والوں کی جو شرح ہے، حالانکہ وہ کم ہوئی ہے 84 سے 82% جو اپنے گھر میں رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ وہ گھر ان کی ذاتی ملکیت ہے. یہ بالکل ایسی ہے جس طرح میں اپنے والد صاحب کے گھر میں رہتا ہوں، تو وہ گھر میرا نہیں ہے، لیکن میرا کیونکہ لیگل رائٹ ہے اس گھر میں تو اس میں کچھ نہ کچھ، تو وہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. سو یہ چیزیں ہیں جو کہ ان کو مد نظر رکھ کے اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. اور اس میں جو ہے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ مطلب پرٹیکولر سوال تو ہم پوچھیں گے ہی پوچھیں گے، لیکن جنیرکلی اس کو پڑھ کے کیا فیل آتی ہے کہ پاکستان کی ٹریجیکٹری اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف ہے. بالکل سر. اس کے اندر سر اوسطن جو ماہانہ آمدن ہے وہ 82,000 روپے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کلیکٹیو انکم ہے گھر کے، اور اخراجات جو ہیں وہ 69,000 روپے جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. تو سر اگین اگر تو یہ اگر ٹوٹل انکم ہے جو، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو اخراجات کی بجائے، تو اتنی سیونگ آپ کی کوئی نہیں ہے اس قسم کی. تو دیٹ مینس کہ آپ سیو اتنا نہیں کر رہے اس قسم اس رپورٹ کے مطابق. اس کے علاوہ اس کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ 84 سے 82% ہو گئی ہے وہ لوگ جو اپنا ذاتی گھر رکھتے ہیں، اور جو لوگ کرائے کے گھر میں رہنے والے ہیں وہ 10 سے 10.5 تک بڑھ گئی ہے. اگین اس کے اندر سر ہم جو تمام چیزیں ہیں وہ ڈسکس کریں گے، لیکن یہ جو اینگل ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ کی نیٹ انکم ہاؤس ہولڈ کی جو ہے اس میں اضافہ شاید اگر ہو بھی گیا ہے، دیٹ از اسٹل ناٹ انف کہ وہ آپ کے اخراجات جو ہے ان کو پورا کرتے ہوئے اس کے بعد آپ کو اتنی سیونگ دے دے جس کو آپ رینی ڈے فنڈ کہہ سکتے ہیں کہ جی کسی نے کو مصیبتیں پڑ گئی، کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہوئی، کچھ اور ہو گیا. تو ایوریج آؤٹ اگر آپ کر لیں پاکستانی شہریوں کو، تو دیٹ از کوئی رقم ہی نہیں ہے، وہ مطلب نان ایگزسٹنٹ ہے. تو یہ ایک سوال ہے کہ جی اس کو بڑھایا کیسے جائے، اس کو بہتر کیسے کیا جائے. اگین اس کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ماہانہ آمدن ہے یہ ایک کلیکٹیو سورس سے آ رہی ہے اگر، پھر تو بہت مشکل والی بات ہے کہ جی سارے جمع کر کے 82,000 تک کماتے ہیں. کچھ گھر ایسے ایم شیور ہوں گے جس کے اندر سنگل ارننگ ہاؤس ہولڈ ہے جی کہ جن کی 82,000 ٹوٹل اس کے، بٹ دونوں طرف جو ہے
اپلائی تو وہی بات کرتی ہے نا کہ اخراجات تو آپ کے وہی ہیں. تو اگر جہاں تک جب اگر تو اخراجات کم ہو جائے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ اخراجات جو کام نہیں ہو سکتے, آمدنی آپ کو بڑھانی پڑتی ہے. تو یہ بڑی ایک پرابلمٹک فکر ہے. جی بالکل. اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی میرے خیال میں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سٹیٹس ہمارے پاس آئے ہیں یہ کتنے اوتھینٹک ہیں. مطلب یہ ظاہر ہے سروے ہے تو کوئی مطلب اس کا سیمپل سائز کیا ہے, یا مطلب یہ کتنے کو اوتھینٹک جگہ سے آ رہی ہے. یہ اس کے بہت سارے سوالات ہیں جو میرے خیال میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. بالکل سر. اور انہی سوالوں کے جو جواب ہیں ان کو لینے کے لیے ہم نے آج شو پہ علی ملک صاحب کو بلایا. ہی از اے فرینڈ آف دا شو, پہلے بھی آ چکے ہیں, فائنینس ایکسپرٹ ہیں اور ان چیزوں پہ خاص طور پہ ایک عبور رکھتے ہیں. تو ملک صاحب کو سر شو میں السلام علیکم. ملک صاحب. وعلیکم السلام. نظامی صاحب کیسے مزاج ہے سر آپ کے؟ سر اچھا سر, ہاؤس ہولڈ اکنامک سروے جو ہے آ گیا ہے, اس کے اوپر ابھی ہم صرف اس کا جو ماہانہ آمدن والا حصہ ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. جیسے علی اور میں ڈسکس کر رہے تھے کہ 82,000 جو ہے اس کی بتائی گئی ہے کہ ماہانہ آمدن ہے, 69,000 روپے تک جو ہے اخراجات ہیں. تو سر یہ جو ایک بڑی سی ایک ڈسپیرٹی ہے, مطلب اس کو ایٹ پار اگر کر دیتے تو پھر تو کہانی بہت مختلف ہوتی. تو اس کی کیا وجہ ہے, اور آگے جاتے ہوئے یہ آمدن بڑھانے کے کوئی ذریعہ نکلے گا لوگوں کے لیے, یہ ایسے ہی رہے گا؟ سر آمدن بڑھے گی جب آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, لیکن پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو 82,500 ہے یہ آپ کی ایوریج ہاؤس ہولڈ انکم ہے. ایوریج ہاؤس ہولڈ انکم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں میاں منشا صاحب کی آمدن بھی شامل ہے اور ایک عام آدمی جو بیچارہ مزدوری کر کے بڑی مشکل سے کچھ دن اس کی دیہڑی لگتی ہے, کچھ دن نہیں لگتی, تو وہ 15-20 ہزار روپیہ مہینہ کماتا ہے, اس کی بھی ہے. تو اس پہ آپ کی جو ایوریج آ رہی ہے وہ 82,500 روپے آ رہی ہے. سو ایک تو اس میں یہ چیز سمجھنے کی ہے. یہ ایوریج انکم ہے, اس سے زیادہ بہتر غالباً ہوتا اگر ہم میڈین انکم دیکھتے. میڈین انکم موسٹ لائکلی اس سے بہت کم ہوگی. میڈین انکم بیسیکلی وہ انکم ہوگی جو آپ کے ان لوگوں کی انکم ہے جن سے 50% لوگ پاکستانی اوپر ہیں اور 50% نیچے ہیں کوانٹیٹیو ٹرمز میں. میرا اپنا خیال ہے کہ ہماری کیونکہ تقریباً 0.3 کے آس پاس ہماری جینی کوفیشنٹ بھی ہے, تو ہماری میڈین انکم جو ہے وہ شاید 50,000 روپے سے کم ہوگی. اوسط انکم ہماری 82,000 روپے سے اوپر ہے تھوڑی سی, لیکن ہماری جو میڈین انکم ہے وہ 50,000 روپے سے کم ہوگی. اور پھر دوبارہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مطلب جو لوگ خط غربت سے اس ملک میں نیچے ہیں ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. مطلب ایک پیچھے غالباً ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی, اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو ایک مہینہ پہلے, مطلب پچھلے مہینے کے اندر کسی ٹائم پہ اس میں کوئی اس طرح کے اعداد و شمار بھی تھے کہ ہمارے ہاں تقریباً 2/3 لوگ ایسے ہیں جو یا خط غربت سے نیچے ہیں یا بالکل بارڈر لائن ہے. تو یہ 82,500 کا نمبر جو ہے یہ بھی تھوڑا سا مطلب ہمارے لیے مس لیڈنگ ہے. ایک اور چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ 82,500 روپیہ آج جو ہے, کیونکہ ہماری بہت سی ضروریات جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں آپ کے اس پہ جن کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ بین الاقوامی منڈی سے. تو 82,500 روپے کی قوت خرید اگر ہم یہ دیکھیں کہ روپے کی تنزلی کس طرح ہوئی ہے, تو یہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ آج سے 3 یا 4 سال پہلے کہ اگر ہماری اوسط آمدنی 50,000 ہوتی ہے اور اب 82,500 ہو گئی ہے, تو ایک عام آدمی کی قوت خرید تقریباً اتنی ہوتی ہے. تو یہ کوئی اتنی حوصلہ افزا تصویر اس سینس میں نہیں ہے. جو یہ 82,500 روپے ہیں جو ماہانہ آمدن کہہ رہے ہیں, یہ تو ایک ڈاکیومنٹڈ جو انڈسٹری ہماری ڈاکیومنٹڈ لوگ ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہے. انڈاکیومنٹڈ بھی تو ایک ایریا ہے, وہاں سے اکانومی چل رہی ہے. تو اس اکانومی کا اس کے اندر کوئی انکلوژن نہیں ہے. نہیں سر, میرا نہیں خیال ہے کہ 82,500 میں ڈاکیومنٹڈ ورسز ان ڈاکیومنٹڈ کا بہت زیادہ فرق ہوگا. کیونکہ دیکھیں مطلب جو ہمارے ہاں لوگ فارم لیبر ہے یا نان فارم لیبر ہے, اس کی آمدن کا اسیسمنٹ سروے کے اندر موسٹ لائکلی مطلب مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ مطلب بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کیا ہوگا تو اس کا سیمپل سائز کیا تھا, بٹ میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق پڑا ہوگا. جو زیادہ کریٹیکل چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ 82,500 جو ہے یہ تھوڑا سا مس لیڈنگ اس لیے ہے کہ اس میں اس ملک کے مطلب بہت زیادہ کمانے والے لوگ جن کی ماہانہ آمدنی شاید کئی کروڑ روپے ہے وہ بھی شامل ہیں.
اور اس کے بعد جو ایوریج آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا تو ایک اور چیز یہ کہ یہاں پر جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف نئی سے نئی ہاؤسنگ سوسائٹی کٹ رہی ہے تو لیکن جو لوگ کرائے پہ رہنے والے ہیں وہ ابھی اضافے کے بعد 10.50% ہوئے ہیں. تو یہ مطلب جو یہ بڑا عجیب سا نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں جبکہ 84% یا 82% لوگ ابھی تک اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں, ان کو شاید ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا علی, اس میں علی دو چیزیں دیکھنے والی ہیں. پہلی چیز تو دیکھنے والی ہے کہ اگر ہاؤسنگ کے نمبر پہ ہم مطلب جائیں تو جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیاں کٹ رہی ہیں وہ موسٹلی شہروں اور بڑے شہروں میں کٹ رہی ہیں, اور اس میں بھی اکثر کی حالت آپ کو پتا ہے کہ ان کو 8-10 سال کا عرصہ لگتا ہے آکوپائی ہونے میں. مطلب لاہور میں وہ سوسائٹیاں جو آج سے 15-20 سال پہلے کٹی تھیں ان کی بھی اکثریت جو ہے وہ مطلب آکوپنسی 40-50% سے اوپر نہیں ہے ابھی. تو ایک تو یہ کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کٹنا اٹ سیلف ہاؤسنگ کا معیار نہیں ہے. دوسری چیز جو اس سروے سے ایک اور چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو لوگ اپنے گھر میں رہتے تھے, مطلب وہ بھی نمبر ایکچولی اس ملک میں بالکل ڈسٹارٹڈ ہے, کیونکہ مطلب وہ ایک گھر میں 20-22 لوگ رہتے ہیں, پوری فیملی رہتی ہے جوائنٹ فیملی میں. وہ مرلے کا گھر ہے, وہ 2 مرلے کا گھر ہے, جتنا بھی ہے, چھوٹا گھر بھی ہے, تو جوائنٹ فیملی وہاں رہ رہی ہے, تو اس کو شو یہ کیا ہوا ہے کہ ان کی اپنی ذاتی گھر ہے. تو ایک تو اس سے تھوڑا سا مطلب وہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے لوگوں کو ہاؤسنگ دینے کی, اس سے ذرا جان چھڑا لی جاتی ہے. لیکن دوسری چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ جو وہ لوگ جو اپنے ذاتی گھر میں رہتے تھے ان کی تعداد میں 2% کمی ہو گئی ہے, اور وہ لوگ جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں ان کی تعداد میں صرف 0.5% اضافہ ہوا. تو 1.5% اس کا مطلب یہ کہ 1.5% لوگ جو ہیں وہ ہوم لیس ہو گئے ہیں. اللہ معاف کرے. اچھا مطلب یہ بتائیے گا, یہ جو ہاؤسنگ والی ساری چیز ہے کہ اپنا گھر اور اس کے اندر گھر, اور جیسے علی نے بھی ابھی آپ کو کہا کہ یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں کٹ رہی ہیں, یہ جو ہاریزونٹل ایکسپینشن ہے ایک جو بنی جا رہی ہے, مزید ہاؤسنگ سوسائٹیز کر رہے ہیں, بنائی جا رہے ہیں, ایک سپلائی آئی جا رہی ہے, ان کو بیسکلی ایک پیس آف لینڈ جو ہے اس کو فارملائز کری جا رہے ہیں نا کہ جی یہ ایک بینر کے نیچے آ گیا ہے, یہاں پہ ایونچولی لوگ رہنا شروع ہو جائیں گے. جب خدا نہ خواستہ اس ملک کی آبادی جو ہے وہ اتنی بڑی جا رہی ہے, جب واقعی میں ایک ہاؤسنگ کرائسس پیدا ہوگا, ابھی تو دیکھیں ہم نے اس شو پہ بیٹھ کے ہوم لیس لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے اسٹیبلش کیے ہیں, جو ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح سے اس رپورٹ کے مطابق ہوم لیس ہے. واقعی میں جیسے آپ ویسٹ میں دیکھیں اتنا بڑا ہوم لیس کرائسس ہے, اگر یہاں پہ ہوگا تو یہ نہ ہو پھر کہ جی کہ آپ نے سوسائٹیاں اتنی کاٹ لی ہیں, وہ کلوزڈ گیٹڈ ہیں, وہاں پہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا پرائیویٹ شخص, تو ہاؤ ول دس ریزلٹ کہ آگے جا کے اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے آپ؟ سر دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں دیکھنے والی ہیں. ایک چیز تو دیکھنے والی یہ ہے کہ ہوم لیسنس ایکچولی بڑھ رہی ہے, مطلب یہ سروے کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں. مطلب دیکھیں نا, لوگ یا اپنے گھر میں رہیں گے یا کرائے کے گھر میں رہیں گے, اور اگر وہ ان دونوں میں کہیں نہیں رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ہوم لیس ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ڈفرینشیل ہے ہوم لیس کا وہ ایکچولی بڑھ گیا ہے. مطلب 94% سے کم ہو کے وہ 92.5% لوگ ہیں جو اپنے یا کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں. تو ہوم لیس لوگ جو ہیں وہ 6% سے بڑھ کے 7.5% ہو گئے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے, مطلب یہ سروے کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس ملک میں ہاؤسنگ پلاننگ کا ایشو ہے وہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو آپ کے ہاں انکلوسیو ہاؤسنگ کا کانسیپٹ ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. مطلب آپ کے جو جس کو ہاؤسنگ سوسائٹیاں کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی دے آر ایمڈ ایٹ جینٹریفیکیشن. مطلب اگر آپ ایون مطلب ہم لاہور یا اسلام آباد کی بات کر لیں, اسلام آباد کی مثال دیکھ لیں تو اسلام آباد کے اندر سے بہت سی جو کچی آبادیاں تھیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے. وہاں پر یا ملٹی پرپز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا اس کو اوپن اسپیس میں کنورٹ کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اسلام آباد میں جو انکلوسیوٹی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, اور جو بیسیکلی کم انکم کے لوگ ہیں ان کی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ اسلام آباد کے گرد و نواح کے علاقوں میں چلے جائیں. اچھا, اب جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ اس سے ٹریفک کے بے شمار مسائل پیش آ رہے ہیں. مطلب لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈیفینس بنا لیا ہے یا F7 بنا لیا ہے تو F7 میں کام کرنے کے لیے, اس کے کمرشل ایریا میں کام کرنے کے لیے, اس کے ریزیڈینشیل ایریا میں, ہمارے ہاں تو مطلب ہاؤس ہیلپ کا کانسیپٹ بھی بہت زیادہ ہے, آپ کو بنیادی طور پر ایک سرٹن لیبر کی ضرورت ہے.
اور اگر وہ لیبر آپ کے قرب و جواہر میں موجود نہیں ہے تو وہ بہت سے سیریس مسائل پیدا کرے گی، ٹریفک کنجیشن کے، کمیوٹ کے، لوگوں کی کوالٹی آف لیونگ کے ایون. مطلب اگر فار انسٹنس آپ کا جو ہاؤس ہیلپ ہے وہ آپ کے گھر سے کوئی تقریباً 1 کلومیٹر کے اندر رہتا ہے تو اس کی کاسٹ ٹو کمیوٹ بہت تھوڑی ہے، اس کی آمدنی بیچارے کی پہلے ہی بہت تھوڑی ہے. اگر آپ اس کو اٹھا کے 6-7 کلومیٹر دور موو کر دیں گے، 10 کلومیٹر دور موو کر دیں گے تو اس کی آمدنی میں تو کوئی خاطر کا اضافہ نہیں ہو رہا، لیکن اس کی کاسٹ آف کمیوٹ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ سگنیفیکنٹلی مزید انڈر پریشر کر دے گی. تو یہ وہ والی چیزیں ہیں. تو مطلب یہ تب تک نہیں ہو سکے گا فرینکلی جب تک ہم مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا ریئل اسٹیٹ ویلیو، وہ ریئل اسٹیٹ اپریسیشن والے مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلیں گے اور ہم ایکچولی اپنے شہروں کو اور ایون اپنے ٹاؤنز اور دیہات کو اس طرح پلان کرنا نہیں شروع کریں گے کہ جہاں پر رہائش جو ہے وہ ایک شہری کا بنیادی حق تصور کیا جائے. جی اور رہائش مطلب یہ کہہ دینا کہ جی 82% لوگوں میں سے کیونکہ 20 لوگ 1-2 مرلے 3 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں اور ایک کمرے میں 6-7 لوگ سوتے ہیں تو ان کا گھر ہے، وہ اپنا گھر ہے. یہ اس طرح یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مطلب ریاست کو اس چیز کی ذمہ داری لینی ہوگی کسی نہ کسی سٹیج پہ بالکل تھرو پلاننگ کہ لوگوں کو، وہ لوگ جو بیسیکلی پروڈکٹیو ایج میں آ جاتے ہیں، جو ہمارے ہاں جس کی ہم نے تقریباً 18 سال 20 سال مقرر کی ہوئی ہے، ان کے لیے کسی سٹیج پہ مطلب پروڈکٹیو ایج میں آنے کے 6-8-10 سال بعد رہائش کی سہولت فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہو. بالکل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.